بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ذائقہ ماتم چہل مجلس شبیر کی 29ویں مجلس کے ساتھ اصغر مہدی اشر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اس مجلس میں تذکرہ ہوگا امام حسین علیہ السلام کی دعا سے خداوند قدیر کا راہب کو 7 فرزند عطا کرنا، بعد شہادت امام کے ان کے سر اقدس کا خانہ راہب میں پہنچنا، راہب کا سیدانیوں کے لیے چادریں نظر کرنا اور اشقیاء کا وہ بھی چھین لینا، اعجاز ابن فاطمہ سے وہ نوید ہو، واللہ نا امید کے دل کو امید ہو۔ فخر و مباحات کا مقام ہے کہ ہم سب امام مظلوم کے ماتم میں شریک ہیں۔ اس جناب کی ماتمداری اور گریہ و زاری کے سبب اس کے سوگواروں کو خدا نے کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ دربار سقی کا ہے، یہ مجلس ہے سقی کی، یہ بزم عزا مومنو ہے سبط نبی کی۔ بس حضرت صادق سے یہ مضمون بیاں ہے، سامان غم سید مظلوم جہاں ہے، اس شخص کی آنکھوں سے اگر اشک رواں ہے، ہر فرد کے اوپر قلم اف رواں ہے، اس پر بھی ترقی ہوئی یہ رحمت رب کو، گر ایک بھی روئے گا تو ہم بخشیں گے سب کو۔ خالق کا تو وہ حکم، محمد کی وہ گفتار، کیا اپنے نواسے کے فضائل کروں اظہار، جو اس سے ہے بیزار خدا اس سے ہے بیزار، جو اس کا مددگار خدا اس کا مددگار، بیٹھے گا جو یہاں بزم عزائے شہدی میں، ہمسایہ میرا ہوگا وہ فردوس بری میں۔ اے مومنو، اس بزم کے رتبے کی نہیں حد، مشکور محمد سے لگا تابہ محمد، مجلس میں کرو سعی تو رونے میں کرو قد، سوچو تو عمل ہوتے ہیں کیا کیا نہیں سرزد، گر ہے سبب افو جرائم تو یہی ہے، کیا وسعت دامان حسین ابن علی ہے۔ اللہ اللہ، کیا مرتبہ ہے مجلس عزائے امام مظلوم کا۔ در حقیقت حسین مظلوم کی مصیبت ایسی مصیبت ہے جس کی انتہا نہیں۔ آدم سے اس وقت تک کسی پر ایسی مصیبت نہیں گزری، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اس غم کے سمندر سے گزر سکے۔ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے پیش خدا ہمارے امام مظلوم کا، دیے ساتھ اس کو بیٹے جس کی قسمت میں نہ تھا ایک بھی، دعائے شاہدی سے خواہش تقدیر پھرتی ہے۔ چنانچہ راویان صدق گفتار عرض کرتے ہیں کہ راہ شام میں ایک قریہ ہے بالبک، وہاں جناب رسالت مام کے زمانے میں ایک راہب رہتا تھا جس کا کوئی فرزند نہ تھا۔ وہ ہمیشہ اسی غم و الم میں پریشان رہتا تھا۔ ایک روز اس کے دل میں آیا کہ مدینے میں چل کر محبوب خدا سے عرض کروں، شاید آپ کی دعا کی برکت سے میرا نقل تمنا جو مرجھایا ہوا ہے سرسبد و شاداب ہو کر بارور ہو جائے۔ القصہ یہ سوچ وہ سعید ازلی اپنے گھر سے چل کر سرکار دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آیا غرض مدینے میں پیش نبی پاک، دستے علم سے جیب قبا تابسینہ چاک، کی عرض یوں رسول سے تم نور ہو میں خاک، ظاہر میں تو میں شاد ہوں پر دل میں دردناک، کلمہ پڑھا کے دل کو میرے شاد کیجئے، بعد اس کے پھر عطا مجھے اولاد کیجئے۔ یہ سن کر جناب پیغمبر خدا نے
شاداں و قنداں ہو کر اس راہب کو شرف اسلام سے مشرف فرمایا اور دعا کا ارادہ کیا کہ دفتن جناب جبرائیل نازل ہوئے اور بعد درود و سلام کے عرض کی کہ یا محمد، خدائے کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اس راہب کے لیے اولاد کی دعا نہ کیجیے گا، کیونکہ ہماری مشیت میں اس راہب کے لیے فرزند نہیں ہے۔ یہ خبر سن کر پیغمبر خدا نہایت محزون و غمگین ہوئے، سر جھکائے ہوئے فکر و تردد میں غوطہ زن تھے کہ شبیر آ گئے در مسجد سے ناگہاں، آداب عرض کر کے لگے کرنے یہ بیاں، اے نانا جان، اس وقت آپ کا چہرہ اقدس کیوں مزمحل ہے؟ شاید کچھ ملال ہے، کچھ بات کیجئے، میرا دل شاد کیجئے، رنجیدہ کیوں ہیں آپ، یہ ارشاد کیجئے۔ بولے نبی کہ کچھ نہیں ہے میرے محل خواہ، لیکن ہوا بضد وہ جو تھا شاہ کربلا۔ راہب کے سمت دیکھ کے بولے شہ ہدا، اس کے لیے میں کرتا ہوں اولاد کی دعا، تاثیر اس کے نالہ شبگیر میں نہیں، ثابت ہوا کہ امر یہ تقدیر میں نہیں۔ جب سرور کائنات نے امام مظلوم سے یہ فرمایا تو چہرہ مبارک جناب سید الشہداء کا مثل آفتاب عالم تاب سرخ ہو گیا اور بسط خشوع و خضوع دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات میں بلند فرما کر عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار عالمیان، اس راہب کو خاندان نبوت سے محروم واپس نہ فرمانا۔ پھر اپنے نانا کی خدمت میں عرض کی، نانا یہی ہے آپ کی تشویش کا سبب، لو ہم نے ایک پسر دیا اس کو بسط طرب۔ بولے نبی خاموش، نہیں ہے رضائے رب، شہ نے کہا دلال دیے ہم نے اس کو اب۔ بولے رسول کہتے ہو کیا بے دعا کیے، شہ بولے سہ پسر اسے ہم نے عطا کیے۔ مانے ہوئے رسول خدا پھر جو ایک بار، بولے حسین قام سے آلے ابا کے چار۔ اس دم ہوا نبی کو شش و پنج بے شمار، شہ نے کہا کہ 5 دیے اس کو گل ازار۔ بخشش چھٹے پسر پہ ہوئی جبکہ شاہ کی، ایک شش جہت میں دھوم ہوئی واہ واہ کی۔ القصہ جناب پیغمبر خدا جس قدر منع کرتے تھے اسی قدر جناب سید الشہداء ہر بار ایک اضافہ فرماتے تھے، حتیٰ کہ نوبت 7 فرزندوں تک آ پہنچی۔ اس وقت پھر جبرائیل بسط تاجیل بحکم خدائے کون و مکان جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں آئے اور عرض کی کہ یا نبی اللہ، پروردگار دو عالم بعد تحفہ درود و سلام ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے فدیے حسین سے تکرار نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ تمام کائنات سے میرے نزدیک برگزیدہ ہے۔ آپ بھی واقف ہیں کہ یہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا میری راہ میں میں اصحاب و اقربا میدان کربلا میں قتل کیا جائے گا، لہٰذا اس کی خاطر مجھ کو ہر طرح منظور ہے۔ اگر حسین 70 فرزند عطا کرے تو ہم عطا کریں گے۔ کھا کر قسم جلال کی کہتا ہے ذوالجلال، پیارا ہے اس قدر ہمیں خیر النساء کا لال۔ شبیر بخشے جائے تو یوں ہی 1000 سال، اس نیر علی کو نہ ہوگا کبھی زوال۔ راہب کو جو حسین دلائے وہ بخش دوں، بخشے اگر حسین خدائی تو بخش دوں۔ قربان ہوں ہماری جانیں ایسے آقا پر کہ جس کے پاس خاطر خداوند کریم کو اس قدر ہو کہ اپنے محبوب کو تو دعا سے باز رہنے کا حکم دے اور حسین کی عرض داشت مقبول و منظور فرمائے۔ پیٹو محب و اب کہ یہ ہے پیٹنے کی جا، تھی خاطر حسین یہ کچھ پیش کبریا۔ محتاج یک پسر کو دیے 7 مہلقہ، اور آہ کربلا میں عجائب ستم ہوا۔ مقتول ظلم شاہ خوش اقبال ہو گئے، بیٹے بھتیجے گھوڑوں سے پامال ہو گئے۔ الغرض جس وقت جبرائیل امی یہ خبر فرحت اثر لائے تو جناب رسالت مآب نے نہایت مسرور و بشاش ہو کر راہب سے فرمایا کہ خوشا نصیب تیرا اے راہب کہ تو بطفیل حسین ابن علی 7 بیٹوں کا باپ ہوا۔
یہ خوشخبری سنتے ہی راہب سرور کائنات کے گرد 7 بار پھرا، پھر امام دو جہاں مظلوم کربلا کی خدمت میں عرض کی کہ اے عقائد دو جہاں، اے غریبوں کے مددگار، اے نا امیدوں کی امیدگاہ، غریب خانہ راہ شام میں ایک قریہ بالبک میں واقع ہے، اگر حضور کا اس طرف جانے کا اتفاق ہو تو ضرور رونق افزائی فرمائیے گا، جو اس گناہگار کے لیے باعث افتخار ہوگا۔ یہ عرض کر کے اٹھا وہ خرسند و شادماں، رخصت ہوا رسول خدا سے بعز و شاں، اور عرض کی حسین سے یا شاہ دو جہاں، اے شاہدیں ری رکتاں خوب ہے وہاں، امید ہے کہ دل کو میرے شاد کیجئے، مرغوب طبع ہوئے تو ارشاد کیجئے۔ یہ سن کر امام مظلوم نے فرمایا کہ اے راہب، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایک روز میں عزیز و اقربا تیرے گھر ضرور آئیں گے اور شب کی شب مہمان ہوں گے، لیکن وقت ایسا ہوگا کہ تجھ کو خورد و نوش کی کسی طرح تکلیف کی ضرورت نہ ہوگی۔ یہ سن کر راہب امام کے قدموں پر گر پڑا، عرض کی کہ اے آقا، اس میں تو ہم چشموں اور ہم وطنوں میں غلام کی انتہائی ہتک ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب تو ہمارا دوست ہے تو خیال کر کے کوئی شخص اپنے دوست کی ذلت چاہے گا، مگر جب موقع ہی ایسا ہوگا تو خود ہی میرے اس قول کو تسلیم کرے گا۔ راہی ہوا یہ سن کے غرض وہ سوئے عراق، اور بعد چند سال ہوا یا یہ اتفاق، ظاہر کیا جو شامیوں نے شاہ سے نفاق، میدان کربلا کا ہوا شہ کو اشتیاق، تنگ آ گئے امام ہدا اپنے جینے سے، گرمی میں نکلے سبت پیمبر مدینے سے۔ زینب یہ رو کے کہتی تھی اے شاہ نیک خو، بھیا یہ بار بار زباں سے نہ تم کہو، بھیا نثار ناد علی یہ ولی پڑھو، اکبر پہ دم کرو علی اصغر پہ دم کرو، امید ہے مجھے یہی خالق کی ذات سے، زینب سپرد خاک ہو بھائی کے ہاتھ سے۔ یہ سن کر جناب سید الشہداء فرماتے تھے کہ اے بنت مرتضیٰ، لخت دل فاطمہ زہرا، جو کچھ کے نوشتہ تقدیر ہے وہ ہو کے رہے گا، یعنی یہ مظلوم بظلم و ستم فرقہ کفار کے ہاتھ سے شہید ہوگا اور تم بے ردا ہوگی۔ اے بہن، اس سال محرم کا مہینہ ہم پر پورا نہ گزرے گا۔ یہی گفتگو بھائی بہن میں ہوتی جاتی تھی کہ امام دوسری محرم کو اپنے وعدہ گاہ پر پہنچے۔ 7ویں تاریخ سے فوج اشقیاء نے پانی بند کر دیا۔ 10ویں محرم کو بعد شہادت یاور و انصار امام حسین عازم میدان کارزار ہوئے۔ اس وقت جناب سکینہ کی بے تابی بے قراری کو کیا عرض کیا جائے کہ اپنے پدر بزرگوار کی گردن میں چھوٹی چھوٹی باہیں ڈال کر عرض کرنے لگیں کہ اے بابا، اب تو میری ساری حسرتیں خاک میں ملتی ہیں، امیدیں منقطع ہوتی ہیں، خیر مرضی الہی میں کوئی چارہ نہیں ہے، مگر آپ نے اس بیٹی کو ابتدا سے چھاتی پر سلانے کا عادی کر لیا ہے۔ وقت رخصت اخیر اگر تھوڑا سا توقف فرمائیں اور ذرا دیر کے واسطے لیٹ جائیں تو سینے سے لپٹ کر یہ ناشاد اپنے دل کی آرزو پوری کر لے۔ ہائے واہ ویلا، حسین مظلوم کو اس قدر فرصت نہ تھی کہ بستر پر استراحت فرمائیں۔ امام اسی مقام پر بروئے خاک لیٹ گئے، حضرت سکینہ کو سینہ اقدس پر لٹایا۔ جس وقت یہ حال حضرت زینب و کلثوم نے دیکھا کہ وہ گوشوارہ عرش الہی خاک پر لیٹا ہے، اپنا سینہ و سر پیٹنے لگی۔ امام حسین نے ہر ایک بی بی سے فرمایا کہ آج سے ہم کو یہی بستر پسند آیا ہے۔ الغرض حضرت سکینہ کو سینہ اقدس پر لٹا کر فرمایا، نور دیدہ اے سکینہ، ہم کہاں اور تم کہاں، لاڈلی بس کر لو باتیں پھر سخن باہم کہاں، دم کا مہما ہے تمہارا باپ پھر یہ دم کہاں، پھر خدا جانے تمہیں لے جائیں نہ محرم کہاں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بی بی کو لینے آئیں گے، آن کر زندہ سے تم کو جلد ہی لے جائیں گے۔ القصہ سینہ اقدس سے سکینہ کو اتار کر حضرت زینب کی گود میں دیا، سب کو تسلی و دلاسا دے کر رخصت ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں۔ ظالموں نے
اس مسافر یکا و تنہا کو اس قدر مجروح کیا کہ تاب و تواں نے جواب دے دیا اور حضرت رو بقبلہ زمین پر تشریف لائے۔ اب کس زبان سے عرض کروں؟ افسوس صد افسوس، امام نے سر سجدہ معبود میں رکھا تھا کہ شمر ملعون نے سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ اہل بیت اطہار کو لشکر جفاکار نے شتران بے کجاوا پر بٹھا کر عابد بیمار کو اوخ و زنجیر پہنا کر جانب شام لے چلے کہ راہ میں سوگواران حسین کا یہ قافلہ قصبہ بھلبک میں پہنچا، جہاں وہ راہب دیندار مسکن گزین تھا۔ یہ وہی راہب تھا جس کو امام کی دعا کے سبب خداوند کریم نے 7 پسر عطا فرمائے تھے۔ غرض جس وقت اہل حرم آبادی کے قریب پہنچے تو سب اہل شہر نکلے تماشے کو جا بجا۔ وہ راہب خجستہ سیر بھی تھا وہاں کھڑا، دیکھا جو اس نے نیزے پر سر، شہ کا تو کہا مقبول بارگاہ خدائے انام ہے، کیا جانے یہ رسول ہے یا یہ امام ہے۔ راہب یہ سوچتا ہوا نیزہ قولی کے قریب آیا، دیکھا کہ لب مبارک جنبش میں ہیں۔ یہ دیکھ کر راہب متعجب ہوا، کان لگا کر سنا تو معلوم ہوا کہ وہ سورہ اقدس، سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا ہے۔ پڑھتا ہوا درود چلا پھر وہ نیک خو، آ کر قریب اہل حرم کی یہ گفتگو، کچھ اپنی سرگزشت کہو مجھ سے منہ بمنہ، کیوں بال کھولے پیٹتے ہو، کون ہے عدو، بتلاؤ صاف صاف کہ رنج و تاب ہے کیا، باشندے کس جگہ کے ہو، نام و نسب ہے کیا۔ بیووں نے سر جھکا لیے تاری ہوئی حیا، تب ساربان آل پیمبر نے دی صدا، یہ اپنی سرگزشت کہیں آہ تجھ سے کیا، وہ دیکھ تازیانہ لیے شمر ہے کھڑا، گردش ہے ہم غریبوں کی خاطر زمانے کی، زخمی ہے پشت تاب نہیں در کھانے کی۔ وہ بولا اب یہ کہیے لٹے آپ کس طرف، سجاد بولے قرب مزار شہ نجف، وہ بولا آہ مفت میں تم ہو گئے تلف، کیوں دی صدا نہ شیر خدا کو بسط شرف، بے شبہ جب پکارو وہ تشریف لاتے ہیں، مشکل میں آہ سب کے وہی کام آتے ہیں۔ ان کی بزرگیوں کی کروں شرح کیا بھلا، بیٹا حسین نام ہے ایک اس کا ذکر کیا، میں بھی عجیب طرح کی آفت میں تھا پھنسا، میرا تو عقدہ دلبر حیدر نے وا کیا، کیا کیا شرف نہ کونوں مقامے دیے مجھے، اس در نے 7 لال عنایت کیے مجھے۔ یہ سن کے تھر تھرا گئے بیمار کربلا، اہل حرم میں شور قیامت ہوا بپا، حیران ہو کے راہب دل خستہ نے کہا ہے یہ تو ماجرائے عجیب ہے میرے خدا، رونے پا ان سبوں کے ترس کا مقام ہے، شاید حسین ان کے بھی وارث کا نام ہے۔ ابھی راہب اسی فکر و تردد میں تھا کہ عمر سعد نے تجویز کی کہ سر امام حسین کو آج کی شب امیر قریہ کے یہاں رکھوا دو، کیونکہ میرے لشکر کے لوگ سفر کی صحبتوں سے بہت تھک گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ رات کو سو جائیں اور شیعان اہل بیت اطہار سر کو لے جائیں تو میری سب محنت برباد ہو جائے گی۔ یزید کو کیا جواب دوں گا؟ راہب عمر سعد کی یہ گفتگو سن کر اس کے پاس آیا، 30,000 درہم دے کر سر حسین لے لیا، اپنے گھر لایا، مجھ کو گلاب سے دھو کر ایک سجادہ نفیس پر رکھا، پھر ہاتھ باندھ کر سر اقدس سے یہ کہا اے سر تجھے ہے واسطہ شیر الہ کا، تو کس طرح خجستہ سیر کا ہے سر بتا، کس جرم کس قصور پا کاٹا گیا گلا، اتنا میں جانتا ہوں کہ اہل حشم ہے تو، اے سر مجھے بتا کہ عرب یا عجم ہے تو۔ یہ کلمہ سن کے شاہ کا سر کانپنے لگا، سوکھے لبوں سے شکر کیا اور یہ کہا میں وہ شہید ہوں جسے پانی نہیں ملا، 2 دن کے بعد آب دم تیغ ہے پیا، ہوں وہ غریب خستہ کہ غربت برستی ہے، 2 گز کفن کے واسطے میت ترستی ہے۔ میں ہوں وہ سر کے نیزہ ظالم پہ بھی چڑھا، میں اس بدن کا سر ہوں کہ مدفون نہیں ہوا، وہ خاک سار ہوں کہ ہے تن خاک پر پڑا، فرزند مرتضیٰ میں ہوں اور سبط مصطفیٰ، ایک یہ بھی مرتبہ ہے کہ کل کا امام ہوں، میں ہی حسین سبط رسول انام ہوں۔ اے راہب تو بھول گیا
میں وہی حسین ہوں کہ جس نے تجھ سے آنے کا وعدہ کیا تھا، میں وہی حسین ہوں کہ جس کی دعا سے تیرا باغ تمنا سرسبز و شاداب ہوا اور تو نے 7 بیٹے پائے۔ میں اپنے وعدے پر آیا اور تجھ سے وعدہ وفائی کی، اب تو بھی اپنا وعدہ وفا کر، یعنی دیبا و سنجاب کے بدلے ایک ایک چادر ہی میری اہل بیت کو اڑا دے۔ یہ سن کے اس نے پیٹ لیا منہ باش کو آہ، بولا کہ ہائے خانہ زہرا ہوا تباہ، ہے امام زادے پہ یہ ظلم بے گناہ، لوٹی گئی امام دو عالم کی بارگاہ، زینب کا سر برہنہ کیا ازدحام میں، بنت علی کو لائے ہیں بلوائے عام میں۔ غرض تمام شب وہ راہب اپنے آقا کے سر مبارک پر گریہ و زاری کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے 7 بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اے میری آنکھوں کے نور، بڑا غضب ہوا کہ اس آقا حسین کو جس کی دعا کی برکت سے تم عالم وجود میں آئے ہو، ظالموں نے شہید کر دیا۔ ان کی عطرت کو یہاں تک تشہیر کرتے ہوئے لائے ہیں، قربان ہو جان میری اس امام مظلوم کی وعدہ وفائی پر کہ حسب وعدہ اعجاز سے میرے گھر کو روشن کیا، لیکن عمر ساتھ اس سر مبارک کو محفل یزید پلید میں لیے جاتا ہے۔ تقاضائے محبت و عقیدت یہ ہے کہ سر حسین ان ملائین کو نہ دوں اور کربلا میں لے جا کر تن اطہر سے ملحق کر کے دفن کر دوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ امام مظلوم کے سر بریدہ سے آواز آئی کہ اے راہب، تیری محبت و عقیدت پر آفرین، لیکن لشکر شام یہ سر ضرور جائے گا۔ اے دوست، اپنے آپ کو ہلاکت میں گرفتار نہ کر، بس ہماری مصیبت پر گریہ کرتے رہنا اور پیاس میں پانی پی کر میری پیاس یاد کر لینا۔ الغرض صبح کو راہب نے لشکر یزید کو سر امام واپس کیا، چند چادریں بمنت و زاری نظر آل ابا کی، مگر ان ملونوں نے نیزے کی نوکوں سے اتار لیں۔ مجلس میں وزیر اب تو بہت آہ و فغاں ہے، مقبول ہے محنت تیری یہ اس سے آیا ہے، علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ناظرین، 29ویں مجلس کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ 30ویں مجلس میں روایت پیش کریں گے ایک یہودیہ کا ایمان لانا، تنور میں جل کر زندہ ہونا اور سر امام کا خانہ قولی میں تنور کے اندر رکھا جانا۔ اصغر مہدی اشر کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔